الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سردی کے موسم سے متعلق اس سے پہلے گزشتہ 2 نشستیں ہو چکی ہیں جن میں ہم نے سردی کے اسلامی آداب کو تفصیل سے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام آداب کے مطابق اس موسم سرما کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کوئی 9 آداب ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے جس میں انشاءاللہ آداب کے بعد دوسری چیز اہم یعنی اس کے مسائل ذکر کیے جائیں گے جو خاص سرما کے موسم یعنی سردی کے موسم کے حوالے سے پیش آمدہ اہم مسائل ہیں، اور ان مسائل کو سیکھ کر اس موسم کو گزارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم لا علمی میں یا جہالت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 7 مسائل، اہم مسائل جو اس موسم سرما کے حوالے سے انشاءاللہ پیش آمدہ مسائل وہ آج کی نشست میں ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ سردی کے وضو میں اعضاء کو اچھے طریقے سے ملنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سردی کا موسم جب ہوائیں چل جاتی ہیں تو خشکی آ جاتی ہے، اور موسم کے خشک ہو جانے کی وجہ سے انسان کی اسکن اور انسان کی کھال میں بھی کافی خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سردی میں وضو کرتے ہوئے اگر اعضاء کو ملنے کا اہتمام نہ کیا جائے اور بالخصوص کوہنیوں اور ایڑیوں کو وضو کرتے ہوئے ہاتھ سے اچھی طرح نہ ملا جائے تو موسم کے خشک ہونے کی وجہ سے خشک رہ جانے کا کافی امکان ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات آپ پانی بھی اوپر سے گزار دیں لیکن اس کے باوجود کھال خشک رہ جاتی ہے۔ تو ایسے میں انسان کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے وضو کے اندر سردی کے موسم میں کوئی جگہ خالی اور کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی تیل یا اس جیسی کوئی اعضاء پر کوئی چیز لگا لی جائے تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی تاکہ ہمارے ملنے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو پانی پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ تو اس لیے سردی کے وضو میں اعضاء کو اچھے طریقے سے ملنا اور ان کو دلک یعنی وضو کرتے ہوئے ہاتھ لگانا، صرف پانی بہانے پر اکتفا نہ کرنا، یہ سردی کا ایک اہم مسئلہ ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹ رہے تھے مکہ مکرمہ سے۔ راستے میں ہم کسی گھاٹ پر پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ کچھ لوگ پہلے سے آگے بڑھ کر جلدی وضو کرنے لگے تاکہ پیچھے آنے والوں کو وضو کرنے میں کسی قسم کی انتظار کی کلفت نہ اٹھانی پڑے۔ تو جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ وضو کر چکے تھے اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، یعنی وضو کرنے کے باوجود ان میں پانی اچھے طریقے سے پہنچا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للأعقاب من النار اسبغ الوضوء، وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کے ذریعے سے ہلاکت ہے، لہذا تم لوگ اپنے وضو کو مکمل کیا کرو۔
اس لیے اگر ہم وضو کرنے کے باوجود اپنے اعضاء کو اچھی طریقے سے پانی نہ پہنچا سکے اور ہمارا وضو کے اندر کوئی ایسا عضو یا کوئی عضو کی معمولی سی جگہ بھلے بال برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ فرض جگہ ہے اور فرض وضو کے اعضاء میں سے ہے تو ایسی صورت میں انسان کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر ساتھ میں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے صحیح مسلم کی روایت، کہ اس کے مطابق سخت ترین وعید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ پہلا مسئلہ تھا جس کا حاصل یہ نکلا کہ سردی کے موسم میں اعضاء کو ملنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی صرف وضو میں پانی بہانے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بہت ہی بہتر یہ کہ ہم کوئی ویسلین، کوئی تیل اور آئلی چیز کوئی اس طرح کی ہم استعمال کریں اپنے پاؤں وغیرہ پر، تاکہ ہمارے ایڑیوں وغیرہ پہ پانی پہنچنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ تو تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے موزوں پر مسح کرنا۔ شریعت نے مسار الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ سردی کے موسم میں بار بار پاؤں دھونے ہوتے ہیں اور پاؤں دھونے میں مشقت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے سردی کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو سردی کا موسم اس رخصت پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ سردیوں کے موسم میں اس رخصت سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ البتہ اس مسار الخفین کے بارے میں کچھ اہم مسائل سے آگاہی ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں کسی ایسی کوتاہی کا مرتکب ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے وضو میں حرج آ جائے۔ اس لیے کچھ اہم مسائل مسار الخفین کے حوالے سے موٹے موٹے ذکر کیے جا رہے ہیں، تاکہ اس رخصت پر عمل کرنے اور اس رخصت سے فائدہ حاصل کرنے میں ہمیں کوئی کوتاہی کا سامنا نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ موزے چمڑے کے ہونے چاہیے۔ چمڑے کے علاوہ اگر کوئی اور موزے ہیں تو ان کا مجلد یعنی ان کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہونا چاہیے، یا منعل ہونا ضروری ہے، یعنی ان کے پیندے پر ان کے نیچے کی طرف چمڑا لگا ہو۔ لہذا عام طور پر ہمارے یہاں جو کپڑوں کی باریک جرابیں پہنی جاتی ہیں، ان کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو پہن کر مسح کرنا درست نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ان جرابوں پر اور ان کپڑے کے باریک موزوں پر مسح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسار الخفین کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مسار الخفین نہیں ہے۔ نہ اس سے مسح ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے وضو مکمل ہوتا ہے۔ تو چمڑے کے موزے ہونے چاہیے۔ لیدر کے موزے آپ کو معلوم ہے ملتے ہیں، اور آسانی سے وہ کسی دکان سے لیے جا سکتے ہیں، اور ان لیدر کے موزوں پر بالکل آپ شوق سے مسح کیجیے اور اس رخصت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ سردی کا موسم، اور خاص طور پر جہاں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، ٹھنڈے علاقوں میں تو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ ان موزوں کی رخصت سے آپ فائدہ حاصل کیجیے، لیکن لیدر کے موزے ہونے چاہیے۔ دوسری بات، موزوں کو جس وقت ہم مسح کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنیں، یعنی فرسٹ ٹائم جب ہم موزے کو پہن رہے ہوں تو اس وقت ہمارا وضو ہو۔ اگر وضو نہ ہونے کی حالت میں موزے پہنے جائیں گے اور بعد میں پھر آپ نے ان پر مسح کیا تو مسح درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ نے موزے پہن لیے، اگرچہ وہ چمڑے کے کیوں نہ ہو، پھر آپ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر، اپنے موزوں پر مسح کریں تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جس وقت موزے پہنے تھے اس وقت آپ کا وضو نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہ موزے ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، ایسے چھوٹے موزے کہ جس سے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھے چھوٹے موزے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ صرف نیچے کا حصہ ٹخنوں سے نیچے نیچے جو ہے وہ موزوں کی حد میں آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے موزے بھلے لیدر کے ہوں، ان پہ بھی مسح نہیں ہو سکتا، کیونکہ موزہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ موزے مکمل طور پر صحیح ہوں، یا بعض اوقات اگر وہ پھٹے ہوں تو اتنے کم سے کم نہیں پھٹے ہونے چاہیے کہ 3 انگلیوں کی مقدار یا ان سے زیادہ پھٹے ہوئے ہوں، کیونکہ ایسی مقدار کی جس میں 3 انگلیاں یا 3 انگلیوں سے زیادہ مقدار بن رہی ہو،
اگر اتنے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر ان پہ مسح درست نہیں ہوگا. لہذا 3 انگلیاں یا اس سے زیادہ مقدار میں پھٹے ہوئے موزے ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا. تو صحیح سالم موزے ہوں اگر پھٹے ہوں تو پھر ان کے اندر اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کتنے پھٹے ہوئے ہیں. 3 انگلیوں کی مقدار سے کم پھٹے ہوں تو مسح کر سکتے ہیں. 4 باتیں ہو گئی. موضوع سے متعلق 5ویں بات یہ ہے کہ اس کی مدت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ مقیم ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، یعنی آپ سفر پہ نہیں ہیں، تو 1 دن 1 رات تک، اور مسافر ہیں تو 3 دن 3 راتوں تک آپ مسح کر سکتے ہیں. اور یہ جو 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 راتوں کی جو مدت ہے، اس کی جو ابتدا ہوگی وہ موزے پہننے سے نہیں شروع ہوگی، بلکہ موزے پہن کر جس وقت فرسٹ ٹائم آپ کا وضو ٹوٹے گا، اس وضو کے ٹوٹنے سے آپ کی مدت کی ابتدا شروع ہوگی. مثلا اگر آپ نے صبح 9 بجے اگر موزے پہنے ہیں وضو کر کے، اور آپ کا 12 بجے جا کر وضو ٹوٹتا ہے، تو 12 بجے سے لے کر اگلے دن کے 12 بجے تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 1 دن 1 رات. 9 بجے سے گویا کہ آپ کے موزے کی مدت شروع نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا جو وضو ٹوٹا تھا وہ 12 بجے ٹوٹا تھا. 6ٹھی بات اس میں موضوع سے متعلق یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر آپ مسح کرنا چاہیں تو مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا فائدہ صرف حدث اصغر یعنی جو بے وضوئی کی حالت ہوتی ہے اس میں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو پھر موزوں پر مسح آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو موزے اتار کر اپنے پاؤں پر، اپنے جسم پر پانی کو اچھے طریقے سے بہانا اور غسل کرنا ضروری ہوگا. 7ویں بات یہ کہ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان کو تر کر کے پاؤں کے اگلے حصے میں پنجوں کی جانب، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان پنجوں کی جانب بچھا کر رکھیں، اور تسموں کی طرف سے ہوتے ہوئے ٹخنے کی جانب کھینچتے ہوئے ایسے لے جائیں جیسے کہ ہتھیلیاں موزے سے الگ رہیں. ہتھیلیاں موزے سے الگ رہیں لیکن انگلیاں موزے کے اوپر اس طریقے سے پھرتی ہوئی اوپر کی طرف جا رہی ہوں. لیکن اگر ہتھیلی لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں لگانے کے بجائے صرف اپنی انگلیاں پنجوں کی جانب سے تسموں کی طرف سے کھینچتے ہوئے ٹخنوں کی جانب، اوپر کی جانب کھینچتے ہوئے لے جائیں. 7 باتیں ہو گئیں. 8ویں بات یہ ہے کہ کم از کم ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر مسح کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے 3 انگلیوں کی بھی مقدار سے کم میں مسح کیا تو مسح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر 2 انگلیاں اگر آپ نے پھیر دی، 1 انگلی اگر آپ نے مسح کی حوالے سے پھیر دی تو مسح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ موزے کے اوپر کی سطح جو تسمہ باندھنے کی جگہ ہوتی ہے یہاں پر مسح کیا جاتا ہے. نیچے تلوے کی جانب یا ایڑی کی جانب یا موزے کے دائیں بائیں حصے کی جانب ان جگہوں پر مسح نہیں ہوتا. بہرحال یہ دوسرا مسئلہ تھا. یہ جو 8 باتیں ذکر کی گئی ہیں، سارے جتنے بھی نکات ہیں یہ سب موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے تھے. ان سب سے مل کر جو اصل مسئلہ بنا ہے وہ دوسرا مسئلہ یعنی موزوں پر مسح کرنا. اب تیسرا مسئلہ جو موسم سرما کے اندر پیش آتا ہے وہ ہے منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا. کیونکہ سردی کے موسم میں بعض اوقات سردی زیادہ ہو، کوئی شال وغیرہ یا گرم چادر رومال وغیرہ لپیٹا جاتا ہے اور اس سے منہ بھی ڈھانک لیا جاتا ہے. یاد رکھنا چاہیے شرعی مسئلے کے اعتبار سے منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. لہذا سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے گرم چادر پہنے، رومال اوڑھیں، مفلر پہنے، کوئی بھی چیز آپ اوڑھ کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے منہ کو نہ لپیٹیں. آپ کا منہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے کہ آپ کا منہ ڈھکا ہوا ہو تو یہ نماز پڑھنے کی مکروہ شکل ہے. ابو داؤد شریف کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپے. لہذا منہ ڈھانک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہی بات فقہاء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر واضح کی ہے. چنانچہ بدائع ہے، اسی طریقے سے تحتاوی ہے اور مراقی الفلاح ہے، در مختار ہے، تمام جتنی فقہ کی کتابیں ہیں ان سب میں اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے اور اسی حدیث کی روشنی میں کہا گیا ہے
کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کو ڈھانکتا ہے تو نماز اس کی وجہ سے مکروہ ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ڈھانک کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ماسک وغیرہ پہن کر بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی بہتر شکل یہ کہ نماز شروع کرتے ہوئے آپ ماسک منہ سے ہٹا لیں اور تھوڑا سا نیچے ٹھوڑی کی طرف کر لیں، نماز پڑھ کے جیسی سلام پھیر لیں تو پھر آپ اپنے منہ کو ڈھانک لیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ماسک بھی منہ پر رکھ کے نماز پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ کورونا کے زمانے میں جب شدت کا دور تھا اور بہت زیادہ صورتحال مخدوش تھی تو اس وقت فقہاء نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی تھی کہ اگر منہ ڈھانک کر نماز پڑھی جائے تو اس شدت کی حالت میں ایک وقتی ضرورت کے تحت اس چیز کا فتویٰ دیا گیا تھا، لیکن نارمل حالت میں اس چیز کا مسئلہ یہی ہے کہ منہ ڈھانک کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ 3 مسئلے ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ، چادر یا رومال وغیرہ جو اوڑھ کر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس طرح کہ وہ چادر کے دونوں پلو کنارے پر لٹک رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے یا رومال پہنا ہوا ہے یا مفلر آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ اس کا اگر ایک کنارہ جیسے آپ ایک طرف سے دوسری طرف پیچھے کی طرف ڈال دیتے ہیں کندھے پر، لیکن جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا پلو گر جاتا ہے، تو ایک دائیں طرف کا بھی اور دوسری طرف بائیں طرف کا بھی دونوں پلو آپ کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، جیسے آپ یوں سمجھے کہ رومال ہے، آپ نے اس کو ایک سائیڈ سے دوسری طرف پیچھے کندھے پر ڈال دیا، لیکن جب رکوع میں گئے تو وہ سائیڈ نیچے گر گئی، اب دونوں سائیڈ وہ جو ہے نا اس کے کنارے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو شکل ہے اس شکل میں نماز پڑھنے میں کراہت آتی ہے، حدیث میں اس کو صدل کہا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور صدل کا مطلب جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ کپڑے کو سر پر اس طریقے سے ڈالا جائے یا جسم پر اس طرح سے ڈالا جائے کہ اس کے دونوں اطراف، اس کے دونوں کنارے لٹک جائیں۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صدل کی تفسیر یہی کی ہے، جیسے کہ میں نے بھی واضح کیا آپ کے سامنے، کہ کپڑے کو اس طریقے سے اپنے جسم پر یا سر پر رکھنا، اپنے کندھوں پر رکھنا کہ اس کے دونوں اطراف، اس کے دونوں کنارے دونوں لٹک جائیں، اس کو صدل کہتے ہیں۔ تو یہ نماز کے اندر صدل کی صورت اختیار کرنا مکروہ ہے، فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں اس مسئلے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ عام طور پر سردی کے موسم میں چادر لپیٹی جاتی ہے، مفلر لپیٹا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی گرم چیز جو ہے اوڑھی جاتی ہے، یا اسی طرح رومال اوڑھا جاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ اچھا، کوئی رومال پہن کر یا کوئی چادر پہن کر یا کوئی گرم چیز اوڑھ کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، آپ اپنے منہ کو نہ ڈھکیں اور آپ اپنے کناروں کو اچھی طرح سے پیچھے جا کر آپ کوئی لاک وغیرہ لگا لیں، یعنی اس کو اڑس لیں اور اس کو کسی چیز کے نیچے دبا لیں اور وہ آپ کے رکوع میں اٹھتے بیٹھتے نہ لٹکے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ صدل اس وقت بنے گا جبکہ اس کے کنارے دونوں لٹکے ہوئے ہوں۔ 5واں مسئلہ یہ کہ کوئی بھی چادر یا رومال وغیرہ جو سردی کے موسم میں اگر آپ اپنے جسم سے لپیٹیں تو بالکل اچھے طریقے سے ایسے نہ لپیٹ لیں کہ آپ ایک روبوٹ کے مانند آپ کے ہاتھ بالکل پیک ہو جائیں اور آپ ہلنے کے بھی اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کے بھی قابل نہ رہیں۔ حدیث میں اس کو اشتمال صمہ کی کیفیت قرار دی گئی ہے، اور یہ اشتمال یہود بھی کہلاتا ہے، اس کو اشتمال صمہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو اشتمال صمہ ہے حدیث کی روح سے ممنوع ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لأحدکم ثوبان، جب تم میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے 2 کپڑے ہوں تو فلیصلی فیہما، ان دونوں کپڑوں کو پہن کر وہ نماز پڑھے، یعنی اوپر کی قمیض، نیچے کی شلوار، تہبند وغیرہ جو بھی ہے، دونوں کپڑے اوپر نیچے کے پہن کر نماز پڑھے۔ فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، اگر اس کے پاس اوپر نیچے کے دونوں کے الگ الگ کپڑے نہ ہوں، قمیض شلوار دونوں نہ ہو، تو ایک ہی کپڑا ہو، تو اس صورت میں وہ ایک کپڑے کو، جیسے کوئی چادر ہے احرام کی طرح سے جیسے چادر ہوتی ہے، اگر ایک ہی کپڑا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ازار کے طور پر، اس کو تہبند کے طور پر اس کو پہن لے، اور یہودیوں کی طرح سے اپنے جسم پر اس کو لپیٹ نہ لے کہ آپ کے ہاتھ پیر بالکل جو ہے وہ ایک پیک ہو جائیں اور ہلنے کے بھی اور ہلانے کے بھی قابل نہ رہیں۔
فقہاء کرام نے اس اشتمال سما کی تفصیل یہ ذکر کی ہے کہ نماز میں کسی کپڑے کو یا کسی چادر اور شال وغیرہ کو اپنے جسم پر اس طرح سے لپیٹا جائے کہ ہاتھوں کے نکالنے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ فتح القدیر، البحر الرائق، مراقی الفلاح اور دیگر فقہ کی کتابوں میں یہی اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ اس طرح سے اچھی طریقے سے لپیٹ لینا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بالکل پیک ہو جائیں اور آپ اپنے ہاتھوں کو ہلانے جلانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے کہ لوگ نماز میں سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو یا اپنے جسم کو لپیٹ لیتے ہیں چادر میں کہ ہاتھوں کو حرکت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تکبیر کہنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں، رکوع میں بھی ہاتھ بڑی مشکل سے نیچے کی طرف گھٹنے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہاتھ پیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ سجدہ کرنے کے لیے بھی ہاتھ بالکل آپ کا جو ہے وہ پہلو سے ملا ہوا ہوتا ہے اور پہلو سے الگ نہیں ہو پا رہا ہوتا، کھڑا ہونا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو یہ اشتمال سما ہے، اور حدیث کے مطابق بھی اور فقہا کی صراحت کے مطابق بھی اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے صرف جسم پر چادر کے اوڑھنے سے معاملہ الگ ہے، یہ لپیٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں اور آپ اٹھک بیٹھک یعنی آپ اٹھنا بیٹھنا اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، رکوع میں آپ کا ہاتھ صحیح طریقے سے اور سجدے میں بھی آپ کا ہاتھ صحیح طریقے سے پڑ رہا ہے اور آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ چادر کو بالکل روبوٹ کی مانند اس طرح سے جیسے کہ کوئی لپیٹ کر آپ کے جسم کو پیک کر دے سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ، اس کیفیت میں اشتمال سما کی صورتحال بنتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 5 مسئلے ہو گئے۔ چھٹا مسئلہ، کپڑوں کا کوئی بھی حصہ، چاہے وہ شلوار کا ہو، تہبند کا ہو، جبے کا ہو، قمیص کا ہو، امامے کا ہو، شال کا ہو، گرم چادر کا ہو، رومال کا ہو، کوئی بھی حصہ جو اوپر سے آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی حصہ ٹخنوں سے نیچے رکھ کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کو اسبال کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھنے میں بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے چادر اوڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے ہمارے چادر کا کنارہ نہ لٹک رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، عام طور پر لوگ شاید اس کو صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے اعتبار سے مسئلہ جانتے ہیں، حالانکہ مردوں کے لیے جس طرح اپنا ازار یعنی اپنی شلوار کے پائچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں، اسی طرح اس حکم میں ہر وہ کپڑا داخل ہے جو جسم پر موجود ہو، یعنی اوپر سے ہم نے جیسے شلوار یا قمیص یا اسی طرح جبہ، امامہ یا شال یا اور کوئی ہم نے سردی سے بچاؤ کی چیزیں کوئی اوڑی ہوئی ہیں، تو ان سب کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کا کنارہ نیچے لٹک کر اتنا نیچے جانا درست نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کے ٹخنوں سے نیچے وہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو یہ حالت آپ کی نماز میں کراہت کی شکل بنے گی۔ اور یہ بات ابو داؤد شریف کے اندر خود موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ الاسبال فی الازاری والقمیصی والعمامتی، اسبال یعنی پائچے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکنا، یہ جو ہم صرف پائچے کی حد تک محدود رکھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اسبال صرف پائچے میں نہیں ہوتا، اسبال کا تعلق ازار میں یعنی شلوار اور تہبند میں بھی ہوتا ہے، قمیص میں بھی ہوتا ہے، امامے میں بھی ہوتا ہے۔ من جر منہا شیئا خیلا، جس نے تکبر کے طور پر ان میں سے کسی بھی چیز کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسبال کا تعلق صرف ازار یا شلوار سے نہیں ہے، قمیص سے بھی ہے، جبے سے بھی ہے، امامے سے بھی ہے، شال سے بھی ہے اور مفلر رومال وغیرہ سے، ساری چیزوں سے۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بذل المجہود کے اندر بھی اسی حدیث کے اندر ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی جسم کے اندر جو ہم چیزیں پہنتے ہیں کپڑوں میں، ان کا کوئی حصہ نیچے کی طرف لٹکنا نہیں چاہیے۔ تو اگر آپ کا شال کا کنارہ مثلاً گھٹنوں تک پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، پنڈلیوں تک پہنچ رہا ہے کوئی حرج نہیں، رومال کا کنارہ، مفلر کا کنارہ اگر گھٹنوں تک یا اسی طریقے سے پنڈلی تک پہنچ رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو شال پہن کے نماز پڑھیں،
لیکن اس حالت میں کہ آپ کا وہ نیچے کی طرف ٹخنوں سے نیچے تک اس کا کنارہ نہ لٹک رہا ہو۔ اسی طرح اس بال میں دیکھیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم جو موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے اپنے پائنچے شلوار کے ان کے بارے میں ہمیں اس بات کے اندر احساس نہیں ہوتا یا شعور نہیں ہو پاتا کہ ہمارے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ جب ہم موزے کے بغیر پائنچے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن موزے پہنے ہوں تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ میری شلوار کتنی اوپر ہے۔ تو لحاظ رکھنا چاہیے اس چیز کا، دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر آپ موزے پہنے ہوئے ہوں تو آپ کے پائنچے پھر بھی ٹخنوں سے نیچے نہ پہنچے ہوں۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ چھٹا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے جسم کا کوئی بھی کپڑا، چاہے وہ پائنچا ہو یا اوپر کے اور بھی کوئی کپڑے شال وغیرہ ہوں، ان کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکنے دیں۔ سردی کے موسم میں تو خاص طور پر اس لیے اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے کہ اور بھی کئی چیزیں ہم نے جسم میں اوپر سے اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ساتواں اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں آپ اپنے روزوں کی قضا کریں، جو آپ کے فرض روزے آپ کے ذمہ لازم ہیں۔ روزوں کے قضا کرنے کے حوالے سے یہ سردی کا موسم بہترین موسم ہے، کیونکہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو اپنے روزوں کی قضا کریں۔ روزے رکھنا اس میں آسان ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو گرمی کے طویل روزے رکھنے پہ قادر نہیں ہوتے، طویل روزے، کیونکہ گرمی کے دن طویل ہوتے ہیں لیکن سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے روزوں کی قضا سردی کے موسم میں کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص، بڑا اہم مسئلہ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود فدیہ دے، اور سردی کے ایام میں اپنے روزوں کی قضا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اگر فدیہ دیتا ہے اور روزوں کی قضا نہیں کرتا تو اس سے فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیے کہ دیکھیے گرمی کے دنوں میں دن کا دورانیہ طویل ہے۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں فدیہ دے دوں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ فدیہ دے دیں، لیکن کیا یہ بتائیے کہ آپ اگر یہی روزہ سردی کے چھوٹے اور مختصر دنوں میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، میں سردی کے موسم میں تو رکھ سکتا ہوں۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ ابھی فی الحال نہ رکھیں، ٹھیک ہے رمضان گزر رہا ہے، رمضان چھوڑ دیجیے، آپ روزہ نہ رکھیں کیونکہ آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہی روزے آپ رمضان کے روزے آپ چونکہ سردی کے چھوٹے دنوں میں قضا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ قضا کریں سردی کے دنوں میں۔ اگر آپ سردی کے دنوں میں قضا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور فدیہ دیں گے تو آپ کا فدیہ نہیں ہوگا۔ یہ بات فقہاء نے لکھی ہے، فتح القدیر کے اندر، رد المختار کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر فقہاء نے بھی اس بات کو بہت واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دائمی طور پر مثلا کوئی عاجز ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سردی میں اس کے لیے قضا کرنے کی طاقت ہو تو اسے سردی کے اندر روزے کی قضا کرنی چاہیے، اس کو فدیہ نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال یہ سارے مسائل جو میں نے ذکر کیے ہیں یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اور ان مسائل کو سردی کے حوالے سے خاص طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ سردی کے وضو میں اعضائے وضو کو ملنے کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ سردی کے ایام میں موزوں پر مسح کرنے سے فائدہ حاصل کیجیے، اس رخصت سے فائدہ اٹھائیے، لیکن مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے جو 8 باتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ تیسرا مسئلہ منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ کوئی چادر یا رومال وغیرہ کے کناروں کو لٹکا کر نماز پڑھنے سے بچیے، کیونکہ یہ صدل فی الصلاۃ ہے جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ کہ کوئی چادر یا رومال وغیرہ میں لپٹ کر اشتمال فمہ کی کیفیت میں نماز پڑھنے سے بچیے۔ چادر لپیٹیں لیکن اس کو اپنے جسم کو اس میں بالکل پیک نہ کر دیجیے۔ چھٹا مسئلہ یہ کہ کپڑوں کا کوئی حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوا چھوڑ کے نماز نہ پڑھے۔ اس بال کی جو صورت بنتی ہے کہ چادر بالکل نیچے ٹخنوں سے نیچے تک لٹک رہی ہو، اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔ اور ساتواں مسئلہ یہ کہ سردی کے موسم میں روزے کی قضا کرنا آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ روزوں کی قضا کریں، فدیہ نہ دیں۔ فدیہ اس وقت دیں گے جب آپ کے لیے سردی اور گرمی دونوں میں روزے رکھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے مسائل اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنے تمام سردی کے ایام کو بھی اور زندگی کے تمام ایام کو
مسائل کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔